نبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد الحمدللہ رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ اللہ کریم نے سانو عطا کیتا ہے۔ خوش نصیب رہ گئے وہ لوگ کہ جیڑے اس ماہ مقدس دے فضائل اس دی اہمیت نو سمجھ کے اللہ رب العالمین دے فضل دے نال انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے قرآن پڑھیا، قرآن سنیا۔ اللہ کریم ساڈے سارے دا روزے رکھنا، قرآن پڑھنا پڑھانا، ساری عبادات اللہ کریم قبول فرمائے۔ میرے محترم معزز مکرم اللہ کریم دی یہ بہت بڑے اللہ کریم دا ساڈے تے احسان کہ اللہ نے سانو عبادت کرن دا موقع دیتا، لیکن یاد رکھو اگر اللہ نے عبادت دا موقع دے دیتا تے سانو سب تو زیادہ فکر اس عبادت دی قبولیت دی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی بھی نیک عمل کر دے انہاں نو سب تو زیادہ فکر اس دی قبولیت دی ہوندی کہ اے اللہ عمل کر لیا لیکن قبول تو کرنا ہے۔ لہذا کوئی بھی نیک عمل اسی کریے، نماز پڑھیے، قرآن دی تلاوت کریے تے سانو اس دی قبولیت دی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کو دعا کریا کریے کہ اللہ جنی ساری توفیق سی اسی عبادت کیتی، لیکن اے خالق عبادت دا موقع بھی تو ہی دینے والا، اے میرے مالک عبادت قبول ہی تو ہی کرنے والا۔ یقیناً او عبادت انسان واسطے زندگی نو بدلن دی وجہ بن سکتی ہے، مشر راہ بن سکتی ہے۔ اج دے خطبہ جمعے دے اندر بہت اہم موضوع جس دی طرف اشارہ کرنا اور اس نو تفصیل دے نال بیان کرنا، اللہ کریم ساڈا ایتھے مل بیٹھنا قبول فرمائے اور ہر اچھی بات سن کے اور اس دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج 16 رمضان ہے، کل 17واں روزہ ہے، تو 17ویں روزے کے اندر 17 رمضان دو بڑے اہم واقعات پیش آئے۔ تھوڑی آواز بڑھا دو۔ تو اس دن کے اندر سب تو اہم جو موقع واقعہ پیش آیا وہ ہے غزوہ بدر، مسلمانوں دی عظیم فتح۔ اللہ کریم نے کافران دے خلاف لڑن دی اللہ کریم نے مسلمانوں باقاعدہ طور تے حکم فرمایا کہ اے اللہ دے رسول مسلمانوں حکم فرما دیو کہ ہن تھوڑا ڈرنا ختم ہو چکا، کافراں کولوں بہت ڈر لیا، کافراں دے مصائب برداشت کر لے،
لیکن باقاعدہ طور تے ہن تھوڑے تے میں ذمہ داری ڈال رہا لڑن دی، لڑائی کرن دی۔ اس دا پس منظر یہ بنیا کہ شام دی طرف ابو سفیان دا قافلہ جا رہا ہے۔ ابو سفیان دے قافلے دی اطلاع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو پہنچ جاندی ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام دے نال مشورہ فرمایا، اے صحابہ کی کرنا چاہیے؟ آیا کہ اس قافلے دا رستہ روکیا جائے، اس دے اتے مال متاع اور ضروریات زندگی دا سامان اس نو حاصل کیتا جائے، کیونکہ کافراں نے انتہائی زیادہ مظالم فرمائے آپ دے صحابہ کرام تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بھی مشورہ دیتا ہے، اللہ کے رسول تسی ٹھیک فرما رہے ہو، سانو ایویں کرنا چاہیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنا لیا۔ ادھروں ابو سفیان جیڑا کافران دا بڑا امیر سی، لشکر دا سربراہ، اس قافلے دا بڑا ذہین انسان، بڑے عقل مند انسان، انہوں کسی طرح اطلاع پہنچ گئی کہ مسلمانہ دا نبی اپنے قافلے سمیت میرے پیچھے آ رہے ہیں، میرے قافلے نو لٹن واسطے آ رہے ہیں، مال و متاع حاصل کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنا ایک تیز رفتار گھوڑا بھجا دیتا، ایک خبر رسانوں بھیجیا، خط دے کے مکے دے اندر پھیل دیتا کہ ابو جہل اور اس دے رفقا بڑے بڑے جانشین کہ ساڈے قافلے نو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دے ساتھیاں تو، سانو پناہ دیتی جائے، سانو بچایا جائے۔ ادھروں قافلے دے اندر ابو سفیان دے قافلے دے رکھوالی واسطے، اس دی حفاظت واسطے ابو جہل اور 1000 لشکر لے کے آ گیا۔ 1000 دا لشکر لے کے ابو جہل، بڑے بڑے امیر اور مکے دے بڑے پائے لوگ، فیصلے کرنے والے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ ابو سفیان دے قافلے نو جیڑا حرکت کرن دی یا چھیڑ چھاڑ کرن دی کوشش کرے گا، اسی تہس نہس کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر پہنچ گئی کہ ساڈے تے حملہ ہوئے گا یا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذہین اور دانا قسم دے انسان، اے نہیں کہ کتوں اطلاع ملی فوراً حملہ شروع کر دیتا، نہیں، پہلے سمجھیا، اپنے صحابہ اجلال مشورہ فرمایا کہ صحابہ سانو کی کرنا چاہیے۔ آپ نے پھر پیچھا کیتا، لیکن ابو سفیان اس تو پہلے جا چکیا سی اپنے قافلے لے کے۔ ابو جہل نو بھی اطلاع مل گئی کہ ساڈا قافلہ محفوظ ہو گیا، مسلمانہ دے قبضے تو واپس یعنی پہنچ گیا، لیکن اس دے دل دے اندر غرور، تکبر، انتہا پسندی، کہنے لگے نہیں، اسی بدر دے مقام تے جا کے شراب پیواں گے، ٹول ٹمکا، ناچ گانے، اپنی فتح دا جشن مناواں گے کہ دیکھو مسلمان اپنے آپ نو بڑے پہلوان قسم دے کہلوان والے، عقل مند کہلوان والی قوم، انہوں نے ساڈے لشکر دا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اسی طرح ہی ہویا، بدر دے مقام تے آ کے انہوں نے اپنا قافلہ ٹھہرا لیا اور شراب پینا شروع کر دیتی، لوگاں دے اندر ناچ گانا شروع ہو گیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دی طرف اطلاع پہنچ گئی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تھانوں پیغام ہے کہ کافران دے خلاف بڑی منظم، بڑی طاقتور رائے قائم کرو اور انہاں دے غرور نو آخری کاری ضرب لگا دیو ہے توڑ دیو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ دے نال بدر دے مقام دی طرف جا رہے، راستے دے اندر پہلے 313 دی تعداد تو زیادہ
عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین، تعداد کافی زیادہ سی، لیکن عبداللہ بن ابی نے بہانہ یہ ماریا کہ چونکہ اس نبی نے ساری گل نہیں منی، ساڈا موقف یہ سی کہ مدینے دے اندر رہ کے جنگ لڑی جائے، نہ کہ مدینے تو باہر۔ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو اکثر صحابہ نے ترجیح دیتی، آپ دی گل من لئی۔ راستے دے اندروں 313 صحابہ، صرف 313 صحابہ رہ گئے، باقی عبداللہ بن ابی منافق اپنے سارے جانشیناں نو اپنے رفیقاں نو لے کے مدینے دی طرف واپس آ گیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال دے اندر جنگ لڑن واسطے گئے کہ آپ دے کول مکمل اسلحہ بھی کوئی نہیں، تیر انداز بھی کوئی نہیں، گھوڑے بھی کوئی نہیں، تھوڑے دی تعداد دے اندر گھوڑے اور تھوڑی دی تعداد دے اندر جنگجو، لیکن صحابہ دے اندر بڑی ہمت، بڑا جذبہ، بڑا شوق اور ذوق دے نال انہوں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو لبیک کیا۔ آخر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے پہنچ جاندے ہیں۔ اصل دے اندر یہ موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے تھوڑی تعداد ہونے دے باوجود صبر کا مظاہرہ فرمایا، استقامت دکھائی، اور روزہ رمضان دے اندر روزہ سانوں کی سمجھا رہا ہے کہ صبر کیتا جائے۔ جس طرح صبح تو لے کے شام تک اسی صبر کرنے، اپنے پیٹ نو کھان پین دیا چیزوں تو بچانے، اپنے جسم نو دنیاوی خواہشات تو بچانے، اپنی اکھاں نو محفوظ کرنے دی کوشش کرنے، اور ہر نیک کم کرنے دی کوشش کرنے۔ افطاری تو دیکھو 10-15 منٹ پہلے ہر قسم دی چیز سامنے پئی ہوئے، کوئی نہیں کھانگا۔ وجہ کی ہے؟ روزے نے سانو دسیا کہ صبر کس طرح کیتا جاندے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے جنگ کیوں حکم فرمایا جنگ لڑی جائے؟ تاکہ صحابہ کرام دے اندر وہ صبر دا جذبہ پیدا کیتا جائے، وہ استقامت دا جذبہ پیدا کیتا جائے۔ پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ نو پوزیشنہ دے اندر مقرر فرما دیتا کہ اے میرے صحابی تیری اے پوزیشن ہوئے گی، اے صحابی تیری اے پوزیشن ہوئے گی، اور خود اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشنہ تے مقرر فرما کے فرمایا کہ ہن تسی آرام فرما لو، اے میرے صحابہ ہن تسی آرام کر لو، صبح تازہ دم ہو کے لڑائی کریں گے۔ صحابہ کرام نے صلاح دیتا، اور خود اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے ایسے مشفق ایسے رحیم نبی تو صحابہ کرام نے صلاح کے خود اپنے آپ نو اللہ دے حضور کھڑا فرما لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماندے نے کہ میں اللہ دے رسول دی حالت دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ آپ اینا زیادہ روئے، آپ دی چادر مبارک آپ دے کندیاں تو نیچے گر جاندی ہے، انہیں زیادہ روئے۔ اے اللہ جی 313 دی تعداد بہت تھوڑی تعداد ہے، کافران دا 1000 دا لشکر ہے، 1000 دے مقابلے دے اندر 313 کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ جی اگر 313 مارے گئے، اے اللہ کل قیامت یعنی کل نو تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اے اللہ میں اپنے بڑے بڑے جانشین تیرے کو لے کے آیا، اے اللہ میرا ابو بکر عمر عثمان علی اور بڑے بڑے جانشین، بڑے بڑے جید صحابہ میرے نال نے، بڑے بڑے جنگجو میرے نال نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رو کے دعا فرمائی۔ ابو بکر نے آپ نے گود دے اندر لے لیا، اے اللہ کے رسول انشاءاللہ کل نو ساڈی فتح ہوئے گی، ساڈی فتح والا دن ہوئے گا، پریشان نہ ہوگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ نو حکم فرمایا، صحابہ بدر دے اندر پانی دے 2 کنویں نے، اس کنویں تے اتنے قبضہ فرما لو، اس کنویں تے قبضہ کر لو، کافراں نو جدوں پیاس لگے گی او یعنی پانی پین واسطے نا اس کنویں تے آن گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بہترین حکمت عملی اس موقع تے کام آئی۔ جدو جنگ دا موقع ہویا، آپ علیہ السلام نے
اس دے دستور اور اصول دے مطابق جنگ شروع کروائی. کافراں دے بڑے بڑے جنگجو، کافراں دے بڑے بڑے بہادر، اپنے آپ کو سپہ سالار کہلوان والے چند لمحہ دے اندر ڈھیر ہو جاندے نے. ابو جہل اور اس دے ساتھی عتبہ شیبہ بڑے بڑے خونخوار اور ظالم جابر قسم دے جنگجو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ دے تیراں دے یا انہاں دی تلواراں دا نشانہ بن جاندے نے. آپ دے پیارے صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا مالک انتہائی زیادہ ظلم کرنے والا، انتہائی زیادہ تشدد کرنے والا. انہاں دی تشدد دی صرف ایک مثال دینا، گرمی دا وقت یعنی گرمی دا موسم ہے، دوپہر دا وقت ہے، عرب دی سختی اور گرم گرم دھوپ. احادیث مبارکہ دے اندر کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آقا یعنی انہاں دا مالک انہاں نو نا جسم تو سارے کپڑے اتار دیندا اور گرم پتھر دے اوتے لٹا دیندا، ایک پتھر دے اوتے لٹا کے دوسرا پتھر اوپر رکھ دیندا. اتنی زیادہ سختی کرن والا، اور اپنی زبان تو بار بار اقرار کروان دی کوشش کردا کہ اے بلال اس رب دے نال کفر کر لے، اس رب دے نال انکار کر دے. لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس پریشانی دے اس خوف دے عالم دے اندر گھبرائے نہیں، صرف اپنی زبان تو یہی پڑھتے رہے اللہ احد اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اے میرے مالک تو کی کر لیں گا؟ دنیا دے حد تک میرے تے ظلم کر سکنا ہے، لیکن کل قیامت والے دن تیرا گریبان ہوئے گا، میرا ہاتھ ہوئے گا، اللہ دی عدالت ہوئے گی، پھر دیکھنا کیا بندہ ہے. لیکن اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے آزاد کروا لیا سیدنا بلال نے. تو خیر جنگ بدر دے موقع تے سیدنا بلال نو موقع مل گیا اپنا بدلہ لین دا. صحابہ عرض کر دینے کہ سارے صحابہ کرام جنہ دی اللہ رسول نے ڈیوٹی لگائی وہ اپنے اپنے مقصد دے اندر، لیکن سیدنا بلال ایک شکار دی تلاش دے اندر میں کہ میرا مالک میرا آقا جیڑا میرے تے ظلم کردا سی مینوں ایک باری نظر آ جائے. اچانک انہاں دی نظر پئی کہ وہ گھوڑے تے جا رہے ہیں. انہوں نے جا کے انہوں گریبان تو پھڑیا، تلوار دا زور آزمائی ہوئی، اللہ نے طاقت دیتی، انہوں نے ایک کوئی وار کیتا اور اس دی گردن جدا کر دیتی. یہ اسلام دی طاقت ہے، اسلام دی روحانیت ہے کہ مسلمان دے دل دے اندر بہادری، مسلمان دے دل دے اندر صبر. سورہ آل عمران 3 پارہ اللہ نے بڑے واضح انداز دے اندر مسلمانوں دی حوصلہ افزائی فرمائی کہ اے مسلمانوں پریشان نہ ہوئے ہو، کسی بھی موقع تے گھبران دی ضرورت نہیں. 313 تعداد ہے، دوسری سائڈ تے 1000 دا لشکر. تھوڑے دل دے اندر اے نہ آ جائے کہ اسی مسلمان تھوڑے اور کافر زیادہ نے. اللہ نے 2 موقعوں تے ایک واری 3000 فرشتے، دوسری واری 5000 فرشتیاں دی مدد دا وعدہ فرمایا کہ میں تھوڑے تے 5000 فرشتیاں دی مدد کروں گا. اور پھر واقعی فرشتیاں دی مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے لشکر تے آئی. تو میرے بھائی ایک غزوہ بدر اس کے اندر سارے واسطے سبق کی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے صبر کیتا، صبر کر کے دکھایا، رمضان دے روزے دی حالت دے اندر بڑا سفر کیتا،